حضرات ناظرین و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے کو فرض قرار دیا گیا جس طریقے سے تم سے پہلی امتوں پر روزے کو فرض قرار دیا گیا تھا، اور اس کے مقصد کو بیان کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مقدس مہینے کے اندر 11 افراد کو رخصت دی ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ سکتے ہیں، روزے کو ترک کر سکتے ہیں۔ اگر وہ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر روزہ نہ رکھیں تو گنہگار نہیں ہوں گے، ان سے پوچھا نہیں جائے گا، ان سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ اس تفصیل کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ قرآن کریم کی سورہ بقرہ آیت نمبر 184 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلم شریف اور ترمذی شریف میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور الدر المختار جلد 3 صفحہ 471 پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ 207 پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان 11 افراد میں سے پہلے نمبر پر حیض اور نفاس والی عورت ہے، یعنی اگر کسی عورت کو رمضان کے مقدس مہینے میں حیض کا یا نفاس کا خون آ رہا ہے تو اس صورت میں ان عورتوں کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ روزہ رکھیں۔ رخصت کی بات یہ نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ روزہ رکھے۔ لیکن ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ جب ان ایام سے نکل جائے اور رمضان کے مقدس مہینے میں ہی ہو اور وہ پاک ہو جائے تو پھر وہ روزہ رکھے، اور رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کریں گی۔ اس کا تعلق ایک حدیث سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم حیض سے پاک ہو جاؤ تو ان روزوں کو شمار کرو، ان روزوں کی قضا کر لیا کرو۔ تو پہلے نمبر پر حیض اور نفاس والی عورت ہے کہ رمضان کے مقدس مہینے میں ان کے لیے جائز اور درست نہیں کہ وہ روزہ رکھے۔ اور دوسرے نمبر پر مسافر ہے۔ اگر کوئی شخص سفر پہ گیا اور سفر شرعی ہے تو اس صورت میں ان کو رخصت دی گئی ہے، اور سفر شرعی کیا ہے؟ 48 میل۔ اس وقت کے اعتبار سے 78 کلومیٹر یا 82 کلومیٹر آپ اگر سفر کے ارادے سے نکل گئے ہیں تو پھر آپ کو یہ اجازت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ رخصت ہے کہ آپ روزے کو ترک کر سکتے ہیں، روزے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن ضروری نہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں، آپ رکھ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر رکھیں گے تو آپ کا روزہ صحیح اور درست ہو جائے گا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ وہ ہیں جو یہ پوچھتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ رمضان کے مقدس مہینے میں اگر ہم سفر پر نکلیں تو کیا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ تو آپ بالکل رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ میں آسانی کے ساتھ روزے کو رکھ سکتا ہوں، کوئی دشواری کوئی پریشانی نہیں لاحق ہوگی، تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو رخصت دی گئی ہے، اس رخصت کو آپ اختیار کر سکتے ہیں، اور چاہے تو نہیں بھی کر سکتے ہیں، چاہے تو رکھ سکتے ہیں، چاہے تو نہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر سفر کی وجہ سے آپ نے روزے کو چھوڑ دیا تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ بعد میں ان روزوں کی قضا کرے، ان روزوں کو شمار کرے۔ اور اس کا تعلق بھی قرآن کریم کی آیت سے ہے کہ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کہ اگر آپ سفر کی حالت میں ہو تو آپ روزے کو چھوڑ سکتے ہیں، روزے کو ترک کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر وہ افراد ہیں جو میدان جہاد میں ہوں یا جہاد کے غرض سے گھر سے نکلے ہوئے ہوں، تو اس صورت میں ان کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کا تعلق بھی حدیث سے ہے کہ ایک مرتبہ چند صحابہ کرام فتح مکہ کے موقع سے مکہ کی طرف نکلے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت دی اور اجازت دی کہ تم افطار کر لو، تاکہ تمہیں ایک قوت ملے، ایک طاقت ملے، جس کی وجہ سے تم دشمن پر غالب آ سکو۔ تو اگر کوئی شخص میدان جہاد میں ہے، جہاد کے لیے کوئی نکل رہا ہے، تو اس صورت میں اجازت ہے اور رخصت ہے کہ وہ افطار کر لے اور روزے کو ترک کر دے، روزے کو چھوڑ دے۔ یہ نمبر 3 ہے۔ اور نمبر 4 وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو دودھ پلانے والی عورت کو رخصت ہے، اجازت ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ سکتی ہے، ترک کر سکتی ہے۔ لیکن اس کے اندر تھوڑی تفصیل ہے، اس تفصیل کو ذہن نشیں کر لے، صحیح طریقے سے ذہن میں بٹھا لے۔ دودھ پلانے والی عورت کو رخصت اس صورت میں دی گئی ہے کہ دودھ پلانے کی وجہ سے اس کو جان جانے کا خدشہ ہو،
چاہے بچے کے جان جانے کا خدشہ ہو، ڈر ہو، یا مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہو، تو اس صورت میں دودھ پلانے والی عورت کو اجازت دی گئی ہے۔ یعنی اگر اس کو یقین ہے کہ میں دودھ پلاتی رہوں گی اور میری صحت پر کسی طرح کوئی اثر نہیں پڑے گا، میری طبیعت خراب نہیں ہوگی، کسی مرض میں مبتلا نہیں ہوں گی، تو اس صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ لیکن اگر اس کو ڈر اور خوف ہے، یا کسی ماہر مسلم ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھ کر دودھ پلائیں گے تو پھر آپ فلاں مرض میں مبتلا ہو سکتی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے بچے کی صحت پر غلط اثر پڑ سکتا ہے، آپ کی صحت پر غلط اثر پڑ سکتا ہے، تو اس صورت میں ماہر مسلم ڈاکٹر کی بات پر عمل کرتے ہوئے اس عورت کو اجازت دی جائے گی، اور اس عورت کے لیے جائز اور درست ہے کہ وہ روزے کو ترک کر دے، روزے کو چھوڑ دے۔ پھر جب رمضان کا مقدس مہینہ چلا جائے اور وہ صحت یاب ہو جائے تو وہ ان روزوں کی شمار کرے، ان روزوں کی قضا کر لے۔ نمبر 4 اور نمبر 5، وہ شخص جو کسی مرض میں مبتلا ہو، ایسے مرض میں مبتلا ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے تو اس کی جان جا سکتی ہے، جان کے جانے کا خدشہ اور اندیشہ ہو، تو اس صورت میں مریض شخص کو یہ اجازت ہے، یہ رخصت ہے کہ وہ روزے کو ترک کر دے، روزے کو چھوڑ دے۔ لیکن واضح رہے کہ چھوٹا موٹا مرض اگر لاحق ہے تو اس کی وجہ سے آپ روزے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر کوئی بڑا مرض لاحق ہے اور اس صورت میں آپ کا علاج چل رہا ہے، اگر وقت پر آپ دوا نہیں لیں گے تو آپ کی جان جا سکتی ہے، یا مرض مزید بڑھ سکتا ہے، تو اس صورت میں ایسے مریض کو اجازت ہے اور رخصت ہے، اور یہ رخصت قرآن کریم کی آیت سے رخصت ہے تو کہ وہ رمضان کے مقدس مہینے میں مرض کی وجہ سے روزے کو ترک کر سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے۔ اور اس صورت میں فدیے کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر اس قدر مرض ہے کہ اس کو یقین ہی نہیں کہ آنے والے زمانے میں وہ صحت یاب ہوگا، تو اس صورت میں ہر ایک روزے کے بدلے میں وہ فدیہ ادا کرے، اور فدیہ یہی ہے کہ ہر دن 2 ٹائم ایک مسکین کو بھر پیٹ کھانا کھلائے، اور اگر کھانا نہیں کھلا سکتا ہے تو پھر اس صورت میں صدقۃ الفطر کی مقدار فقیر اور مسکین کو کوئی رقم دے دے، اس سے بھی فدیہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے جب اس کو یقین ہو کہ یہ مرض مجھ سے جدا ہو ہی نہیں سکتا اور اسی مرض میں میں مر سکتا ہوں، تو اس صورت میں وہ فدیہ ادا کرے۔ اور اگر اس کو یقین ہے کہ اس مرض سے میں اتنے دن کے بعد نکل سکتا ہوں، صحت یاب ہو سکتا ہوں، تو پھر فدیہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب صحت یاب ہو جائے تو ان روزوں کی قضا کرے، ان روزوں کو شمار کرے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو یقین ہے کہ میں اسی مرض میں مر جاؤں گا، لیکن فدیہ بھی ادا کر رہا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ صحت یاب ہو جاتا ہے، اس کی صحت اچھی ہو جاتی ہے، وہ تندرست ہو جاتا ہے، تو وہ فدیہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ صحت یاب ہونے کے بعد دوبارہ سے اس کے لیے ضروری ہے کہ ان روزوں کی قضا کرے، جو روزے رمضان میں چھوٹ گئے ہیں ان روزوں کو وہ شمار کرے۔ یہ ہے نمبر 5۔ اور نمبر 6، حاملہ عورت، یعنی وہ عورت جو حمل سے ہے، تو حالت حمل میں عورتوں کو رخصت دی گئی ہے، اجازت دی گئی ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ سکتی ہیں، روزے کو ترک کر سکتی ہیں۔ لیکن اس کے اندر بھی تھوڑی سی تفصیل ہے، اس کو بھی آپ جان لیں۔ تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی عورت جسم و جثے کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے بہت اچھی ہے، اگر حالت حمل میں بھی وہ روزہ رکھتی ہے تو اس کی صحت پر، اس کے بچے کی صحت پر کسی طرح کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز اور درست نہیں ہے۔ لیکن کوئی عورت کمزور ہے، اور اگر وہ روزہ رکھے گی تو مزید کمزور ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی صحت ڈاؤن ہو سکتی ہے، کسی مرض میں مبتلا ہو سکتی ہے، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے بدن میں جو نطفہ ہے، اس کے بدن میں جو بچہ ہے، اس کی صحت پر غلط اثر پڑ سکتا ہے۔ تو اس صورت میں اس عورت کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ سکتی ہے، ترک کر سکتی ہے۔ یہیں تک نہیں، بلکہ اگر یہ ڈر اور خوف ہے اور کسی ماہر مسلم ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گی تو اس کی وجہ سے آپ کے بچے کی صحت پر غلط اثر پڑ سکتا ہے اور آپ کا بچہ بھی مر سکتا ہے، تو اس صورت میں اس عورت کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ وہ افطار کرے اور روزے کو چھوڑ دے۔ نمبر 7، 7ویں نمبر پر وہ ہے کہ جس کو بھوک برداشت نہیں ہوتی، شدتی بھوک کی وجہ سے روزے کو چھوڑ سکتا ہے۔ یعنی کوئی شخص ایسا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے تو بھوک کی وجہ سے مر سکتا ہے، موت واقع ہو سکتی ہے، اس کو بھوک برداشت ہی نہیں ہوتی، لیکن یقینی طور پر ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص بہانہ تلاش کرے اور کہے کہ مجھے بھوک ہی برداشت نہیں ہوتی ہے اور وہ روزہ کو چھوڑتا جائے، ایسا نہیں، بلکہ اس کو یقینی طور پر بھوک برداشت ہی نہیں ہوتی، وہ روزہ رکھتا ہے تو بھوک کی وجہ سے وہ تڑپنے لگتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، کسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو شدتی بھوک کی وجہ سے اجازت اور رخصت ہے کہ وہ روزے کو ترک کر سکتا ہے، روزے کو چھوڑ سکتا ہے۔ اگر اس مرض میں ہمیشہ مبتلا ہے
تو وہ پھر فدیہ ادا کرے گا، اور اگر وقتی طور پر صرف رمضان کے مقدس مہینے میں یا اسی طریقے سے اگر گرمی کے موسم میں وہ لمبا دن ہونے کی وجہ سے، بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، تو پھر اس کو یہ اجازت دی جائے گی کہ وہ گرمی کے موسم میں روزہ نہ رکھ کر وہ سردیوں کے موسم میں روزہ رکھے، کیونکہ سردی کے موسم میں دن چھوٹا ہوتا ہے اور آسانی کے ساتھ وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو سردیوں کے موسم میں اس کو کہا جائے گا کہ ان روزوں کی وہ قضا کرے، ان روزوں کو شمار کرے۔ یہ ہے نمبر 7۔ اور نمبر 8، وہ شخص جو بالکل بوڑھا ہو چکا ہو، جس کو شیخ فانی کہا جاتا ہے، یعنی ایسا شخص کہ جس کی ایک ٹانگ قبر میں ہو اور ایک ٹانگ کیلے کی چھلکے پہ ہو۔ اس طریقے سے بوڑھا شخص کہ جس کو یہ کہا جائے کہ یہ شخص بالکل مرنے کی قریب ہے تو بے جانا ہوگا۔ تو اگر ایسا کوئی بوڑھا شخص ہے، در حقیقت یہ اسی شخص میں شامل ہے جس کو بھوک کی شدت برداشت نہیں ہوتی، یعنی اگر کوئی بوڑھا شخص ہے تو یقینی طور پر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو اگر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اس قدر بوڑھا ہو چکا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرے، مسکین کو ہر دن 2 وقت کا کھانا کھلائے، اسی طریقے سے صدقۃ الفطر کی مقدار میں کوئی رقم وہ صدقہ کرے۔ اس طریقے سے فدیے کی اجازت دی جائے گی، کیونکہ بوڑھا شخص آگے چل کر جوان نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں وہ فدیہ ادا کرے۔ یہ ہے نمبر 8۔ اور نمبر 9، کوئی ایسا شخص کہ جس پر زبردستی کی جائے، یعنی کوئی دشمن آئے اور اس کی گردن پر تلوار رکھ دے اور یہ کہے کہ تمہیں روزہ نہیں رکھنا ہے، اگر رکھو گے تو مار دوں گا۔ تو اس صورت میں جبراً اگر کوئی شخص روزہ توڑوا رہا ہے اور اس پر ظلم کر رہا ہے تو اس کے لیے جائز اور درست ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ دے، لیکن اگر کوئی شخص صبر کر رہا ہے تو پھر اس پر اللہ رب العزت اسے اجر دیں گے۔ تو نمبر 9، اگر کوئی شخص ظلم کی وجہ سے روزے کو چھوڑ رہا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ نمبر 10، جنون کا ہونا۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی عقل خراب ہو گئی ہے، وہ بھول چکا ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں ہوں، میں مسلمان ہوں، کیا ہوں، ساری چیزیں بھول چکا ہے، نشے کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے پاگل ہو چکا ہے، تو ایسے شخص پر بھی رمضان کے مقدس مہینے میں روزہ نہیں ہے، وہ روزہ نہیں رکھے گا، اور ایسی صورت میں اس سے حساب بھی نہیں لیا جائے گا، سوال بھی نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ہاں، اگر اس کی عقل ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کے اوپر جو پاگل پن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ تم ان روزوں کی قضا کرو، ان روزوں کو شمار کرو۔ نمبر 11، صغر کا ہونا، یعنی بچپنے کا ہونا۔ کوئی ایسا شخص جو ابھی بالغ نہیں ہوا، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو بالغ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو رخصت ہے، اجازت ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہ معمول تھا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں ان کو ترغیب دیتے تھے کہ تم روزہ رکھو۔ اس طریقے سے ترغیباً آپ اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کا حکم دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی صحت خراب ہو سکتی ہے یا اس کی صحت پر غلط اثر پڑ سکتا ہے، تو اس صورت میں آپ اپنے بچوں پر جبر نہ کرے، زبردستی نہ کرے کہ تم روزہ رکھو، روزہ رکھنا ضروری ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا بالکل بھی نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھنے کا مکلف نہیں بنایا ہے، اس لیے آپ بھی ان پر جبر نہیں کر سکتے، زبردستی نہیں کر سکتے۔ ہاں، ترغیباً آپ ان کے اندر شوق پیدا کر سکتے ہیں کہ بیٹا روزہ رکھنا چاہیے، روزے کا یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے، ایسا ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ کا بچہ روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اجر سے نوازے گا اور ثواب ضرور عطا کرے گا۔ تو یہ مکمل 11 لوگوں کی لسٹ ہے کہ ان 11 لوگوں کو اللہ رب العزت نے رخصت دی ہے کہ اگر یہ روزے کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان سے سوال نہیں کرے گا اور اللہ رب العزت ان کے حق میں گناہ بھی نہیں لکھے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی، اگر ہاں تو لائک کرتے ہوئے اپنے رائے کا اظہار بھی کرے اور اپنے دوست و احباب تک رمضان سے پہلے شیئر کر دے تاکہ اس ویڈیو کو دیکھ کر وہ اپنے آپ سے سوال کر سکے، اپنے آپ سے پوچھ سکے کہ کیا میں ان 11 لوگوں میں شامل ہوں؟ اگر ہاں تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، اگر نہیں تو یقیناً آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے واجب ہے، آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ رمضان کے مقدس مہینے میں مکمل کے مکمل روزے رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Had Media.